شرجیل انعام میمن صاحب، آج کی جو صورتحال ہے، پاکستان نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، افواج پاکستان بارہا کہتی رہی کہ ہم حملہ کریں گے، ہم فیصلہ کریں گے کہ کیسا حملہ ہوگا اور پوری دنیا کو پتہ لگے گا۔ سر اب حملہ کیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آپ ڈی ایسکلیشن کی طرف چلے جائیں پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ جی پوری پاکستانی قوم کو مبارک ہو کہ جس طریقے سے ہماری افواج نے جس ہمت کے ساتھ جواب دیا ہے، خاص طور پہ میں اسپیشلی جو ہماری ایئر فورس ہے انہوں نے جس طریقے سے بھرپور جواب دیا ہے بھارت کو، اور جو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی مرضی سے جواب دیں گے اور یہ جنگ شروع آپ کرو گے، اس کا خاتمہ ہم کریں گے اور ہماری مرضی کا ٹارگٹ ہوگا، ہماری مرضی کا وقت ہوگا اور ہمارے مرضی کا سارا تعین ہوگا۔ تو ایک بہت ہی اچھے طریقے سے ہمارے افواج نے اس کو ٹرائی کیا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کوشش کی گئی کہ سویلین کو بالکل بھی ٹارگٹ نہ کیا جائے، جو بھی ان کی وہ انسٹالیشن جہاں سے پاکستان پر حملے ہوتے رہے یا پاکستان پہ دہشت گردی ہوتی رہی ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی میچورٹی کے ساتھ، بہت سینسیبل طریقے کے ساتھ اور بہت ہی مطلب ایک ٹارگٹ کر کے ان ایکشن کو کیا گیا جس میں ان کو سکسیس ملی، اور آج پوری دنیا کے لیے یہ میسج ہے کہ پاکستان کی فورسز آر دا بیسٹ ان دا ورلڈ۔ سر شرجیل صاحب، کل بڑی اہم بات کی تھی ڈی جی ایس پی آر نے، ایک غیر ملکی نمائندے نے وہاں پر سوال کیا تھا کہ آپ لوگ اب کوئی ایسا نہ کریں کہ خطہ جنگ کی طرف نہ جائے، آپ لوگ تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کریں۔ تو ڈی جی صاحب نے کہا تھا کہ یہ ہم نیو نارم نہیں بننے دیں گے کہ کوئی ہمارے اندر آئے آ کے حملہ کر جائے اور ہم واپس جواب نہ دیں، ہم بھارت کی بالادستی اس خطے میں قائم نہیں ہونے دیں گے، اس کو ہم طاقتور نہیں مانتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے جو کچھ کہا تھا باری باری سب کچھ واپس بھیجا ہے؟ ابھی کے میں جملے کو آگے بڑھاؤں تو کل ڈی جی ایس پی آر نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم جو ہے جب تک اس کا جواب نہیں دیں گے تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، اور انہوں نے شام کو پریس کانفرنس کی اور انہوں نے چند ہی گھنٹوں میں جو ہے پوری دنیا کو بتا دیا کہ ہم دا بیسٹ آرمی ہے، اور ہم جو ہے جو کوئی اور ایشین ٹائیگر بننا چاہ رہا تھا کہ ایشین ٹائیگر بھی ہم ہی ہیں، اور ہم میں وہ ساری صلاحیتیں اور کیپیسٹیز اور کیپیبلٹیز موجود ہیں کہ ہم اپنے دشمنوں کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ بالکل سر، خصوصی طور پر کراچی کے شہریوں کے لیے کل بھارت کی جانب سے بہت پروپیگنڈا کیا گیا، کچھ انٹرنیشنل ویب سائٹ سے بھی کچھ خبریں انہوں نے لگوائی تھی جو کہ پلانٹڈ لگ رہی تھیں، اور اب نظر بھی آ رہا ہے کہ پلانٹڈ تھیں۔ آپ کراچی کے شہریوں کو کیا کہیں گے کہ پاکستان نیوی ہمہ وقت تیار ہے، مستعد ہے اور کوئی پریشانی کی بات نہیں؟ جی بالکل، پاکستان کی تمام فورسز بشمول آرمی، ایئر فورس، نیوی سب تیار ہیں، پوری عوام تیار ہے، 24 کروڑ عوام جو ہے وہ سب کے سب جو ہے وہ سب اپنے فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور میں پہلے بھی ایک پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ یہ نہ سمجھے کہ صرف یونیفارم والے یہاں لڑنے کے لیے تیار ہیں، یونیفارم کے ساتھ ساتھ یہاں پہ 24 کروڑ عوام اپنے یونیفارم والوں کے ساتھ مل کر اس لڑائی میں ساتھ ہے، کیونکہ پاکستان کی سالمیت سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی چیز نہیں ہے، پاکستان کی قدرتیت کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، اور اگر کوئی ہمارے بارڈر کی وائلیشن کرے گا تو ہم ان کے ملک میں گھس کر ان کو جو ہے مارنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں، جو کہ آپ نے دیکھی کہ ہمارے شاہینوں نے جس طریقے سے وہاں پر آج اپنا پورا یہ ایکشن کیا ہے، یہ پوری دنیا کے لیے لاجواب، اور انٹرنیشنل میڈیا بھی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان has got one of the best air force۔ بالکل سر۔ شرجیل صاحب، ہم سفارتی کامیابیوں کی بھی بات کر رہے ہیں، ہم دفاعی اور اٹیکنگ کامیابیوں کی بھی بات کر رہے ہیں، لیکن کل ایک آپریشن سالار کیا گیا، پاکستان نے سائبر اٹیکس کیے بھارت کے اوپر، اور بھارت کو بڑا ناز تھا کہ جی ہم تو گوگل تک پہنچ گئے، ہم تو پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گئے، زیرو ہم نے انوینٹ کیا تھا، اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں تو ہم پتہ نہیں کہاں پر ہیں، آئی ٹی پہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ پاکستان نے 70% بھارت کی بجلی بند کر دی۔ سر اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ بھی والنٹیئرز اور پاکستان جو نوجوان تھے جنہوں نے دیکھا کہ جب بھارت نے سائبر اٹیک کیے تو انہوں نے بھی اس کے ریئیکشن میں ایک بہت ہی شاندار طریقے سے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا کہ آپ لوگ صرف کہتے اور پبلسٹی کرتے ہو، ہماری وہ ساری کیپیسٹی موجود ہے، ہم وہ چیز کر گزرتے ہیں۔ سر ڈونٹ ایکسٹرنلائز یور انٹرنل جو پرابلمز ہیں اور ڈونٹ انٹرنلائز یور ایکسٹرنل پرابلمز، بہت ہی واضح پیغام تھا ڈی جی ایس پی آر کا کل، اور بھارت کو اب انٹرنل پرابلمز کا زیادہ مسئلہ ہے، کیونکہ بھارتی میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ مودی سرکار کیا کر رہے ہیں آپ، اور بھارتی عوام یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے بیسز تباہ کروا لی، آپ تو ہمیں بھی تباہ کروا دیں گے۔ دیکھیں جی، میں
ایک دو چینل تو صبح کو یہ پریڈکشن کر چکا ہوں. آپ کا چینل بھی میرے اس ورڈز کو بھلے لاک کر دے کہ آفٹر ایگزیکٹلی یہ اس ایپیسوڈ کے بھارت کی عوام نریندر مودی کو گھسیٹتے ہوئے اقتدار کی کرسی سے باہر پھینکے گی. جس شرمندگی کا پورے بھارت کو اس نے نریندر مودی کی جو اس کی وہ سوچ ہے, جو اس کا ایکسٹریمزم ہے, اس نے آج پوری بھارت کو آج کا سر جو ہے شرم سے نیچے کر دیا ہے. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کسی بھی صورت میں نریندر مودی جیسے ایکسٹریمسٹ آدمی کو, جس نے ہمیشہ جو ہے وہ اس نے ریئیکشن کی پالیٹکس کی ہے اور ہمیشہ اس نے ایکسٹریمزم کی پالیٹکس کی ہے, ہمیشہ اس نے مائنورٹیز پہ ظلم کی پالیٹکس کی ہے, اس سے پوری بھارت کو اس وقت جو ہے وہ اس کی ان کی سیکورٹی کو اسٹیک پہ لے کے آیا ہے. تو لوگ اس کو ابھی برداشت نہیں کریں گے کیونکہ ہی از دا ورسٹ نائٹ میئر ان دا ہسٹری آف انڈیا. اور یہ وہ شخص ہے جس کے پرائم منسٹر بننے سے پہلے بھارت میں اس کی انٹری پہ بین تھا. وہ بھارت میں انٹر نہیں ہو سکتا, سوری انڈیا یو ایس اے میں اس کی انٹری پہ بین تھا, یو ایس اے میں وہ انٹر نہیں ہو سکتا تھا. پرائم منسٹر بننے کے بعد اس کو ایکسیس ملا یو ایس جانے کا. تو یو ایس گورنمنٹ نے جب اس کی انٹری پہ بین لگایا تھا اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ اس کی جو ایکسٹریمزم سوچ ہے, وہ جس طرح نفرت انگیز سیاست کرتا ہے, جس طرح وہ دہشت گرد سوچ رکھتا ہے, اس پہ انٹرنیشنلی اس پہ بین تھا. اب وہ بھارت کا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا یہ بیڈ لک تھا کہ وہ شخص ان کا ریپیٹڈلی پرائم منسٹر بنتا گیا, جس نے بھارت کو ایک رسک پہ لے کر کھڑا کیا. اور اس وقت آپ دیکھیں کہ خطے میں سب سے بری پوزیشن آج کے واقعے کے بعد بھارت کی ہو گئی ہے. جی بالکل, پاکستان کی تمام فورسز بشمول آرمی, ایئر فورس, نیوی سب تیار ہیں, پوری عوام تیار ہے. 24 کروڑ عوام جو ہے وہ سب کے سب جو ہے وہ سب اپنے فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں. اور میں پہلے بھی ایک پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ یہ نہ سمجھے کہ صرف یونیفارم والے یہاں لڑنے کے لیے تیار ہیں. یونیفارم کے ساتھ ساتھ یہاں پہ 24 کروڑ عوام اپنے یونیفارم والوں کے ساتھ مل کر اس لڑائی میں ساتھ ہے, کیونکہ پاکستان کی سالمیت سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی چیز نہیں ہے, پاکستان کی قدرتیت کے علاوہ کچھ ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی ہمارے بارڈر کی وائلیشن کرے گا تو ہم ان کے ملک میں گھس کر ان کو جو ہے مارنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں, جو کہ آپ نے دیکھی کہ ہمارے شاہینوں نے جس طریقے سے وہاں پر آج اپنا پورا یہ ایکشن کیا ہے, یہ پوری دنیا کے لیے لاجواب. اور انٹرنیشنل میڈیا بھی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان has got one of the best air force. بالکل سر. شرجیل صاحب, ہم سفارتی کامیابیوں کی بھی بات کر رہے ہیں, ہم دفاعی اور اٹیکنگ کامیابیوں کی بھی بات کر رہے ہیں, لیکن کل ایک آپریشن سالار کیا گیا, پاکستان نے سائبر اٹیکس کیے بھارت کے اوپر, اور بھارت کو بڑا ناز تھا کہ جی ہم تو گوگل تک پہنچ گئے, ہم تو پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گئے, زیرو ہم نے انوینٹ کیا تھا, اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں تو ہم پتہ نہیں کہاں پر ہیں, آئی ٹی پہ ہم کہاں کھڑے ہیں. پاکستان نے 70% بھارت کی بجلی بند کر دی. سر اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ بھی والنٹیئرز آف پاکستان جو نوجوان تھے جنہوں نے دیکھا کہ جب بھارت نے سائبر اٹیک کیے تو انہوں نے بھی اس کے ریئیکشن میں ایک بہت ہی شاندار طریقے سے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا کہ آپ لوگ صرف کہتے اور پبلسٹی کرتے ہو, ہماری وہ ساری کیپیسٹی موجود ہے, ہم وہ چیز کر گزرتے ہیں. سر ڈونٹ ایکسٹرنلائز یور انٹرنل جو پرابلمز ہیں, اور ڈونٹ انٹرنلائز یور ایکسٹرنل پرابلمز, بہت ہی واضح پیغام تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کا کل. اور بھارت کو اب انٹرنل پرابلمز کا زیادہ مسئلہ ہے, کیونکہ بھارتی میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ مودی سرکار کیا کر رہے ہیں آپ, اور بھارتی عوام یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے بیسس تباہ کروا لی, آپ تو ہمیں بھی تباہ کروا دیں گے. دیکھیں جی, میں ایک دو چینل تو صبح کو یہ پریڈکشن کر چکا ہوں, آپ کا چینل بھی میرے اس ورڈز کو بھلے لاک کر دے کہ آفٹر ایگزیکٹلی یہ اس ایپیسوڈ کے بھارت کی عوام نریندر مودی کو گھسیٹتے ہوئے اقتدار کی کرسی سے باہر پھینکے گی. جس شرمندگی کا پورے بھارت کو اس نے نریندر مودی کی جو اس کی وہ سوچ ہے, جو اس کا ایکسٹریمزم ہے, اس نے آج پوری بھارت کو آج کا سر جو ہے شرم سے نیچے کر دیا ہے. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کسی بھی صورت میں نریندر مودی جیسے ایکسٹریمسٹ آدمی کو, جس نے ہمیشہ جو ہے وہ اس نے ریئیکشن کی پالیٹکس کی ہے اور ہمیشہ اس نے ایکسٹریمزم کی پالیٹکس کی ہے, ہمیشہ اس نے مائنورٹیز پہ ظلم کی پالیٹکس کی ہے, اس سے پوری بھارت کو اس وقت جو ہے وہ اس کی ان کی سیکورٹی کو اسٹیک پہ لے کے آیا ہے. تو لوگ اس کو ابھی برداشت نہیں کریں گے کیونکہ ہی از دا ورسٹ نائٹ میئر ان دا ہسٹری آف انڈیا. اور یہ وہ شخص ہے جس کے پرائم منسٹر بننے سے پہلے بھارت میں اس کی انٹری پہ بین تھا, وہ بھارت میں انٹر نہیں ہو سکتا, سوری انڈیا یو ایس اے میں اس کی انٹری پہ بین تھا, یو ایس اے میں وہ انٹر نہیں ہو سکتا تھا. پرائم منسٹر بننے کے بعد اس کو ایکسیس ملا یو ایس جانے کا. تو یو ایس گورنمنٹ نے جب اس کی انٹری پہ بین لگایا تھا اس کی وجہ یہی تھی
کہ یہ اس کی جو ایکسٹریمزم سوچ ہے وہ جس طرح نفرت انگیز سیاست کرتا ہے, جس طرح وہ دہشت گرد سوچ رکھتا ہے, اس پہ انٹرنیشنلی بھی اس پہ بین تھا. اب وہ بھارت کا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا یہ بیڈ لک تھا کہ وہ شخص ان کا ریپیٹڈلی پرائم منسٹر بنتا گیا, جس نے بھارت کو ایک رسک پہ لے کر کھڑا کیا. اور اس وقت آپ دیکھیں کہ خطے میں سب سے بری پوزیشن آج کے واقعے کے بعد بھارت کی ہو گئی ہے.